بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ حامیم سجدہ ہی میں چل رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے بہت سی آیات کا ترجمہ کیا الحمدللہ، اور اب یہاں پر مزید آیتوں کے ترجمے کی طرف ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے آیات ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ مشرکین آپس میں کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، اور اس لیے کہ کیونکہ قرآن بہرحال حقانیت کا مرکز ہے، حقانیت کا سرچشمہ ہے، اور ان کو حقانیت ماننی نہیں تھی، اس لیے شور کر کے حقیقت کی آواز کو دبانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آواز دبنے والی نہیں۔ مخالفین اسلام کی سزا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ہم ضرور چکھائیں گے انکار کرنے والوں کو سخت عذاب، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، بس ہم ضرور چکھائیں گے انکار کرنے والوں کو سخت عذاب، اور ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو ان کے برے کاموں کا جو کیا کرتے تھے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان برے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ دوزخ اللہ کے انکار کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ یہ دوزخ اللہ کے انکار اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس بات کا بدلہ کہ وہ ہماری باتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں عذاب ضروری نہیں ہے کہ آ ہی جائے، لیکن آخرت میں تو بہرحال عذاب ہونا ہی ہے۔ اور منکرین نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دونوں یعنی شیطان اور انسان دکھلائیے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور منکرین نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دونوں یعنی شیطان اور انسان دکھلائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ یعنی آدمی اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا کر اس آفت میں پھنسایا ہے، ذرا ان کو ہمارے سامنے کر دیجیے کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روندیں گے، ذلیل کریں گے تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دیں گے اور وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم رہے، قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ اندیشہ کرو، اللہ تخافو کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، ولا تحزنوا اور تم جنت کی خوشخبری سنو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور تم جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیز ہے جس کو تم مانگو گے۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ أي تطلبون، جس کو تم مانگو بطور مہمانی اللہ غفور الرحیم کی جانب سے، نزول من غفور الرحیم۔ تتنزل
سے اترنا مراد نہ لیا بلکہ آس پاس آنا مراد لیا جائے، وقت نزا کی اور مل اعلیٰ کی تخصیص نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بہت سی چیزوں کا اعلان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وَمَنْ أَحْسَن استفہام انکاری ہے، یعنی لا احد احسن قولا منہ، لا احد احسن قولا منہ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی نیک کام کرتا ہے، وعمل صالحا، اور کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیک خصلت اور بد خصلت، نیک خصلت اور بد خصلت یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ یعنی یکساں نہیں ہو سکتے۔ حسنہ اور سیئہ دو الگ الگ خصلتیں ہیں اور دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اور برے برتاؤ کو اچھے برتاؤ سے ہٹائیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور آپ برے برتاؤ کو اچھے برتاؤ سے ہٹائیں، پس ایکائک وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، گویا وہ جگری دوست بن جائیں گا، گویا وہ جگری دوست بن جائیں گا۔ یعنی جب انسان اپنے اچھے کردار اور اخلاق پیش کرے گا تو انسان دشمن کو بھی انسان دوست بنا لے سکتا ہے۔ ایکائک وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو برداشت کرتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ نہیں پاتا یہ چیز مگر وہ جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو برداشت کرتا ہے۔ جو شخص بے برداشت ہو جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہرحال صبر نہیں تو کوئی چیز نہیں، اور یہ بات بڑے نصیب ور کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی صبر ایک نصیب والے آدمی کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چھوٹا بڑا وسوسہ لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لے، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھوٹا بڑا لگے تو اللہ کی پناہ لے، بے شک وہ خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور یہ انسان کے غصے کا علاج ہے کہ جب انسان کو غصہ آوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے غصے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، تم لوگ سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے ہم نے ماسبق میں بھی کہا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کے مخلوق ہے، ان کو پوجنا نہیں چاہیے، بلکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے خدا اور معبود ہونے کا انکار کریں گے۔ اس لیے انسان کو اپنے توحید پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟
اس کی بندگی کے لیے فرشتے بہت ہیں، شب و روز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے ایسے ہیں کہ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بس اللہ نے ان کو جس کام پہ لگا دیا وہی کام کرتے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ گھمنڈ کریں، کیا کہا قرآن کریم نے کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، بس اگر وہ گھمنڈ کرے تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بات ہے کہ آپ زمین کو اجڑی ہوئی دیکھتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ زمین کو اجڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کے توحیدی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ تم زمین کو اجڑا ہوا دیکھتے ہو۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی، ابھرنے کا مطلب ہے کہ پھولتی پھلتی ہے، اس میں گھاس اور پودے اگتے ہیں۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جس نے ان الذی احیاہا، جس نے زمین کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی لہلہایا، سرسبز کیا، لمحی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ بالیقین ہم سے مخفی نہیں، یعنی ہم سب کو جانتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ پس جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن باطمینان آئے گا۔ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا کہ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، جو قیامت کے دن سکون اور امن کے ساتھ آئیں گا وہ بہتر ہے۔ کیا پس جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن باطمینان آئے گا، اسے ڈر نہیں ہوگا، اس کے پکڑ کا ڈر نہیں ہوگا، جہنم کا ڈر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کرو تمہارا جو جی چاہے، اعملوا ما شئتم، کرو جو تمہارا جی چاہے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کو پہنچا، یعنی انہوں نے خامخواہ انکار کیا، اور بے شک وہ نصیحت نامہ بڑی پیاری کتاب ہے، بے شک وہ لما جاء وانہ لکتاب عزیز، اور بے شک وہ ایک بڑی کتاب نصیحت نامہ ہے، بڑی پیاری کتاب اور نصیحت نامہ ہے، جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ لا یأتیہ الباطل، یہاں باطل کو غیر واقعی بات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، وہ حکمت والے ستودہ صفات کی طرف سے بتدریج اتاری ہوئی ہے، وہ حکمت والے ستودہ صفات یعنی پاکیزہ صفات کی طرف سے بتدریج اتاری ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا انسانیت کو بتدریج عنایت کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ سے وہی باتیں کہی جا رہی ہے جو پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل لرسل من قبلک، آپ سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، بے شک آپ کا رب مغفرت والا اور دردناک سزا والا ہے۔ آپ کا رب، بے شک آپ کا رب مغفرت والا اور دردناک سزا والا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم،
بے شک آپ کا رب مغفرت والا اور سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر واضح فصیح پڑھنے کی کتاب بناتے تو بتا سکتے تھے، جیسے گزشتہ آسمان و کتاب کا حال تھا، اس کو بھی خرد و برد کر سکتے تھے، مگر وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں واضح اور فصیح کیوں نہیں، وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں واضح اور فصیح کیوں نہیں۔ کیا غیر واضح غیر فصیح کلام، غیر واضح غیر فصیح کلام اور عربی رسول، یعنی رسول تو عربی ہے اور کلام غیر واضح ہے، تو یہ بھی ان کے انکار کا، ان کے لیے بات بنانے کا سبب بنتی ہے۔ آپ کہیں قرآن کریم یقین کرنے والوں کے لیے رہنما اور گواہ ہے۔ آپ کہیے کہ قرآن کریم قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، ہوا یعنی قرآن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ یعنی قرآن ان کے حق میں بے بصری ہے۔ یہ لوگ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یہ لوگ دور جگہ سے ینادون من مکان بعید، یہ لوگ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ہدایت ملنا مشکل ہے۔ قرآن کو نہ ماننے کے نظیر کفار مکہ قرآن کو نہیں مان رہے۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان کتاب تورات دی گئی تو اسے بھی کچھ لوگوں نے نہیں مانا، تو گویا کہ پیڑھی در پیڑھی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور بخدا واقعی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، پس اس میں اختلاف کیا گیا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اس کو بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ٹھہر چکی ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کے درمیان یعنی مؤمنین اور منکرین کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، مومنین سرخر ہوتے اور منکرین خائب اور خاسر ہوتے۔ اور بے شک وہ قرآن کے بارے میں بے چین کرنے والے تردد میں ہیں۔ اور آگے کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پارے کی من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک کام کیا اس کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جس نے برا کام کیا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کے پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کے پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ سورہ حامیم کہ یہاں تک ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد نئی آیتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔